قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبته التهامي وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه السلام: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صلى الله عليه محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء ذوی الاحترام، بزرگان، برادران، پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جو بھی غلطی یا جو بھی اشتباہ ہو اسے تنقید کی عینک سے دیکھنے کے بجائے تصحیح کے معنی سے ضرور دیکھیں گے اور انشاءاللہ تصحیح فرمائیں گے. اور اس بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری حاضری، ہمارے ان اعضاء کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دے اور محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزو، آج کی جو مجلس ہے وہ چوتھے امام علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے رکھی گئی ہے. چند لمحے کچھ منٹ آپ کی خدمت میں مزاحم ہونا ہے. میں نے جس کلام معصوم کو، جس خطبہ معصوم کے جز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مشہور و معروف خطبہ ہے امام سجاد کا. آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جب شام کے دربار میں یزید کے سامنے امام سید الساجدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس میں اپنی فضیلت اور اپنے گھر والوں کی فضیلت، اپنی تمام فضائل کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم کون ہیں اور تم کون ہو. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا ایکو کم کر دیجیے، کچھ زیادہ ہو رہا ہے. ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ ہم کون ہیں. امام نے فرمایا: ایھا الناس اعطینا ستا، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں. وفضلنا بسبع، اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین، کہ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے، ہمیں شجاعت عطا کی گئی ہے، ہمیں سماحت یعنی بخشش عطا کی گئی ہے، ہمیں حلم یعنی بردباری عطا کی گئی ہے، اور مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت عطا کی گئی ہے. یہ 6 چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اور 7 چیزوں سے ہمیں تمام عالم انسانیت پر
فضیلت عطا کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ آخری مرحلے تک امام کے اس خطبے کے عنوان سے، امام کے اس خطبے کے حوالے سے خود امام علیہ السلام کے فضیلت کے چند ابواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ غور فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے عزیزوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ذات گرامی کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ تو عظمتوں کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ سید الساجدین ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے کہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مثال کے طور پر کسی بھی انجینئر کے سامنے، کسی بھی عام لوگوں کے سامنے انجینئر ہونا ایک واقعاً بڑی بات ہے۔ عوام الناس کے سامنے ڈاکٹر ہونا ایک واقعاً بڑی بات ہے۔ کسی عام انسان کے سامنے ایک بہترین استاد ہونا یہ ایک واقعاً بڑی بات ہے۔ کسی بھی عام انسان کے سامنے، عوام الناس کے سامنے کوئی بھی بڑا عہدہ پا لینا، عہدے دار ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آئیے، امام کے دو لقب ہیں، یوں تو بہت سارے لقب ہیں امام کے، ان میں سے دو لقب، ایک لقب ہے امام کا سید الساجدین، دوسرا لقب ہے امام کا زین العابدین۔ قرآن کریم میں ساجدین کا لفظ دو جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور دونوں وہی مرحلہ ہے کہ جہاں جب جناب آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی گئی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اسے سوار دوں، اسے سجا دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، ساجدین میں سے ہو جانا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انہو، وہ لوگ کے انبیاء کے لیے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر تقریباً 73 میں ارشاد ہوتا ہے کانو لنا عابدین، کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ ہمارے عبادت کرنے والوں میں ہیں۔ یعنی دنیا کی لغت میں ساجدین سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں، عابدین عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ توجہ، دنیا کی لغت میں ساجدین سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں، عابدین عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں ساجدین وہ ہیں کہ جو فرشتے ہیں، عابدین وہ ہیں کہ جو انبیاء ہیں، عابدین وہ ہیں کہ جو انبیاء ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ کسی عام لوگوں کے سامنے، عام انسان کے سامنے انجینئر ہونا ایک واقعاً بڑی بات ہے، کسی عوام الناس کے سامنے ڈاکٹر ہونا ایک واقعاً بڑی بات ہے، لیکن تمام کے تمام اگر ڈاکٹر ہوں تو ان میں ڈاکٹر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر سب کے سب انجینئر ہیں، ان میں ایک انجینئر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سب کے سب استاد ہیں، ان میں استاد ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں ہے، کب بڑی بات ہے کہ کہا جب ڈاکٹروں میں ایک بڑا ڈاکٹر ہو تو وہ اہمیت کا حامل ہے، انجینئروں میں کوئی ایک بہت بڑا سول انجینئر ہو تو وہ اہمیت کا حامل ہے، استادوں میں کوئی استاد الاساتذہ ہو تو وہ اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ عام لوگوں کے سامنے کوئی بڑا لقب پا لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر سب کے سب اسی کیٹیگری کے ہو، اسی منصب کے ہو، اسی عہدے کے مالک ہو تو اس میں کوئی لقب پا لینا ایک واقعاً بہت بڑی بات ہے۔ اب ذرا دیکھیے امام کا لقب کیا ہے، سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ جہاں پر پوری عالم انسانیت اگر ساجد ہو تو اس میں جو سید الساجدین کہلائے وہ علی ابن الحسین کی ذات ہے۔ جہاں سارے کے سارے عابد ہو اس میں جو زین العابدین کہلائے وہ امام سجاد کی ذات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تب جا کے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تو گھرانہ ہے کہ جہاں سب کے سب ساجدین ہیں، سب کے سب عابدین ہیں، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، لیکن ان میں لقب پایا تو آپ نے سید الساجدین کا لقب پایا۔ تو یہ ہے امام۔ اس کے علاوہ بھی امام کے بہت سارے لقب ہیں، مثلا ذو الصفنات امام کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے عبادتوں کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنے میں اونٹ کے کوہان کی طرح گوشت کے لوتھڑے جم جایا کرتے تھے اور اسے بار بار کاٹا جاتا تھا۔ صفنات کہتے ہیں وہی اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، صفن۔ تو یہ ذو الصفنات امام کا لقب تھا۔ بہت سارے القاب ہیں۔ تو یہ ہے امام کی عبادت، یہ ہے امام کی
عبادت اور امام کا یہ اللہ کے سامنے قربت کیا ہے. اب ذرا آئیں دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں. کہا امام کی القاب میں بہت سارے لقب تو یوں ہیں ہی، لیکن امام کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. یوں تو یہ سارا گھرانہ فضیلتوں کا حامل، توجہ چاہوں گا، لیکن امام کی فضیلت وہ ہے کہ جہاں پر غیروں کے سامنے امام کی فضیلت کو بیان کیا. اپنوں کے سامنے، ہم آپ کے سامنے اگر امام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی غیر یا پھر غیروں کے سامنے اگر کسی کی مدح سرائی ہو تو یہ اور اہمیت کا حامل ہے. واقعہ آپ کا سنا سنایا ہے، نتیجے پہ توجہ چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کا واقعہ ہے آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے سلسلے سے کہ ہشام ابن عبد الملک حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے حرم خدا تک پہنچ جائے، خانہ کعبہ تک پہنچ جائے اور اس کو بوسہ دے سکے، حجر اسود کا بوسہ دے سکے. لیکن ازدحام اس قدر ہے، بھیڑ اتنی ہے کہ وہ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود وہاں نہیں پہنچ پاتا. ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد سے لوگوں سے کہتا ہے، ایک کرسی لا کے رکھ دی جاتی ہے، وہ بیٹھ کے حجاج کا یہ پرکشش منظر دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص حرم میں داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا مجمع خود بخود کائی کی طرح پھٹنے لگا. وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا، بلکہ یوں کہہ دوں اگر جملوں کو بدل کے تو بیجا نہ ہوگا کہ مجمع خود بخود نہیں ہٹا بلکہ کعبے نے مجمع کو ہٹایا، اپنے طرف مولود کعبہ کے فرزند کو بلایا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فرزند کعبہ کے اس ہاتھ سے بوسہ دلوایا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی وہاں پہ یہ اس نے منظر دیکھا، وہ کہتا ہے جانتا ہے کہ یہ سید الساجدین ہے، جانتا ہے کہ یہ امام کی ذات ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ نابلد ہو کے ایک مرتبہ کہتا ہے یہ کون شخص ہے، میں گیا تو مجمع نہیں ہٹا، لیکن یہ کون شخص ہے کہ اس کے جاتے ہی مجمع ہٹ گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا، بغل میں امام کا چاہنے والا فرزدق نامی شاعر کھڑا تھا، اس نے فوراً امام کے سلسلے سے بدہی طور پر اشعار کہہ دیے اور کہنے لگے فرزدق ہاذا، یہ کون ہے، ہاذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، ہاذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہیں کہ جنہیں بطحا پہچانتے ہیں. ہاذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ہاذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہاذا التقی النقی الطاہر العلم، ہاذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم ولیس قولک من ہاذا بظاہر القرب تعرف من انکرت والعجم. کہ اے ہشام تو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، ارے تو تو جانتا ہے یہ وہ ہیں کہ جنہیں بطحا پہچانتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں حل و حرم پہچانتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں صفا و مروہ پہچانتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں پوری دنیا پہچانتی ہے. ارے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو خاتم الانبیاء ہے، تو انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے. تو جان لے اور العرب تعرف من انکرت والعجم، کہ جس کا تو نے انکار کیا ہے یہ وہ ہے کہ جنہیں عرب بھی پہچانتے ہیں، جنہیں عجم بھی پہچانتے ہیں. توجہ، جنہیں عرب بھی پہچانتے ہیں، جنہیں عجم بھی پہچانتے ہیں. فرزدق نے ایک طویل قصیدہ کہہ دیا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہشام ابن عبد الملک نے اس قصیدے کو سننے کے بعد یہ کہا ہوگا اے فرزدق تو میرے سلسلے سے بھی کوئی قصیدہ کہہ دے، کوئی مدح سرائی کر دے. عجب نہیں فرزدق نے پلٹ کر جواب دیا ہو اے ہشام قصیدے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں. میں تیرے سلسلے سے بھی قصیدہ کہہ دوں گا. شرط یہ ہے کہ ان کے بابا جیسا اپنا بابا لا کے دکھا، ان کے جد جیسا اپنا جد لا کے دکھا، ان کی ماں جیسی اپنی ماں لا کے دکھا. نہیں توجہ، ان کے ماں جیسی اپنی ماں لا کے دکھا. عجب نہیں فرزدق نے کہا ہو ہشام رہتی دنیا تک یہ جان لے کہ قصیدہ ہمیشہ حسب اور نسب والے کا ہوتا ہے، بد نسب کا نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ہمیشہ کسی حسب اور نسب والے کا ہوتا ہے، کسی نسب کا قصیدہ نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی یہ ہے امام کے فضائل، یہ ہے آپ کے مناقب. عبادت میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے عبادت ہے. فضائل و مناقب میں کہ اغیار کے مجمع میں فرزدق آپ کی مدح سرائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امام کے بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں کہ جو امام کے حوالے سے ہیں، امام کے سلسلے سے ہیں، امام کی فضیلت میں ہے. لیکن اس کے باوجود
آپ اور آگے اگر بڑھیں تو امام کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ کی شجاعت، کس طریقے سے امام کی فصاحت و بلاغت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کا فرزند ہے کہ جو خود افصح العرب تھا، یہ اس کا فرزند ہے کہ جو خود فصیح ترین انسان ہے، رسول خدا فصیح ترین پوری کائنات میں۔ مولا متقیان چھوٹی سی اس کی دلیل آپ کے سامنے نہج البلاغہ ہے کہ جس میں آپ علی کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ علی نے کس طریقے سے فصیح و بلیغ انداز میں کلام کیا ہے۔ آپ خطبہ شکشکیہ اٹھا کے دیکھ لیں، خطبہ حمام، بہت سارے خطبات ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس میں کس طریقے سے علی نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک حاشیہ لگانے کا دل کرتا ہے کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، وہ اپنے مقدمے میں نہج البلاغہ کے یہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کلام مولا متقیان کا کلام نہیں ہے۔ کس کا کلام ہے؟ کہ یہ خود سید رضی کا خود ساختہ کلام ہے، انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے، خود ان کا کلام ہے، سید رضی کا کلام ہے، بلکہ امام کا کلام نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے خود یہ جملہ لکھا، ان کے جملے کو نقل کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ امام کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ سید رضی کا کلام ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں کہ اگر یہ امام کا کلام نہیں ہے تو دنیا دیکھے، جب امام کے غلام کے کلام میں اتنی فصاحت ہے تو امام کے کلام میں کتنی فصاحت۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ امام کے کلام میں اتنی فصاحت ہے، امام کے غلام کے کلام میں اتنی فصاحت ہے، تو امام کے کلام تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اور دیکھیں آپ امام کی فصاحت و بلاغت، بس میں آ گیا اپنے اس خطبے کی طرف۔ امام کی فصاحت و بلاغت کس انداز سے امام نے خطبہ دیا ہے، اس سے پہلے ایک مقدمہ کہ عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بہت ناز تھا، بے انتہا فصاحت و بلاغت اور شجاعت کے اوپر عرب کو بہت ناز تھا۔ عرب سے پہلے جب رسول اسلام آئے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے لوگ انبیاء آئے، جو انبیاء آئے تو اللہ نے ان انبیاء کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دے کے بھیجے۔ مثال کے طور پر جناب عیسیٰ نبی ہیں، ان کے زمانے میں ساحری یعنی جادوگری کا بڑا بول بالا تھا، تو اس وقت اللہ نے جناب عیسیٰ کو عصا دے کر بھیجا، جناب عیسیٰ کو ید بیضا دے کر بھیجا۔ جناب عیسیٰ کو اس وقت جناب موسیٰ کو اللہ نے اس وقت عصا دے کر بھیجا اور جناب موسیٰ کو ید بیضا دے کر بھیجا۔ اب عصا کیا ہے؟ کہ عصے کے ذریعے سے جناب موسیٰ نے دربار کا واقعہ فرعون کے کہ تمام درباریوں کے جو سحر تھا، جو جادو تھا، اس کو ختم کر دیا۔ لیکن جب جناب موسیٰ اس کائنات سے گئے تو وہ ختم ہو گیا، معجزہ ان کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں کیا تھا کہ بیماری اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھیں، تو جناب عیسیٰ کو شفا کے لیے جناب عیسیٰ کو اس طریقے سے کیا کہ وہ اگر کسی کو برس کا مرض ہے، کوڑ کا مرض ہے، اگر وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء بھی جو آئے تو ان کو اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ توجہ، اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ اب آخری نبی ہے، آخری نبی کے زمانے میں کیا ہے کہ عرب میں لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اور اپنی شجاعت پر اس قدر ناز ہے کہ فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ جب خانہ کعبہ کے دیوار پر وہ تختیاں لٹکا دی جاتی ہیں تو سال بھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کا جواب لے کے آ جائے۔ اور شجاعت ایسی ہے کہ ایک اونٹنی کے بچے کے اوپر 40 سال تک جنگ ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے شجاعت عرب، یہ ہے فصاحت عرب۔ لیکن اب عزیزو، نبی کو بھیجا تو ضرورت یہ تھی کہ ایسی چیز دے کر بھیجے کہ جو ان کے فصاحت کے مقابل میں بھی ہو، ان کے بلاغت کے مقابل میں بھی ہو اور ان کے شجاعت کے مقابل میں بھی ہو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو 2 معجزہ دیا، ایک معجزہ قرآن کی شکل میں، دوسرا معجزہ علی کی شکل میں۔ قرآن کی شکل میں جو معجزہ دیا اس نے عرب کی فصاحت و بلاغت کی تردید کی، اور علی کی شکل میں جو معجزہ دیا اس نے عرب کی شجاعت کی تردید کی۔ تو یہ تھا دیا۔ اب فصاحت و بلاغت کی جہاں تک بات ہے، ایک مرتبہ تو یہ ہے فصیح و بلیغ انسان مولا متقیان، خود رسول خدا۔ اب امام علیہ السلام بھی اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ دربار یزید میں خطبہ دے رہے ہیں۔ سچویشن کیا ہے، ماحول کیا ہے؟ کا ماحول آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ امام سجاد وہ ہیں کہ جن کا پورا گھر، مساجد کی منزل میں نہیں ہوں لیکن پورا گھر ان کا قتل کر دیا گیا ہے۔
پھوپھیاں سامنے بے ردا ہیں، دربار میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امام کی کمک کر سکے، مدد کر سکے، لیکن اس کے سامنے اور دوسری طرف کیا ہے، یزید ہے، نشے کی حالت میں چور ہے۔ ایک مرتبہ جب دربار سجا ہوا ہے تو یزید نے حکم دیا، اور یزید کا ایک جس کو کہا جائے خاطب، جس کو امام نے خود اپنے لفظ میں خاطب کہہ کے استعمال کیا ہے، وہ منبر پہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اس نے بنی امیہ کی تعریفیں کرنی شروع کی، اور دوسری طرف امام اور امام کے گھر والوں کی نعوذ باللہ ہجو کرنے شروع کی۔ ایک مرتبہ جب وہ بولنے لگا تو تھوڑی دیر کے بعد سے ہاشمی شیر کو جلال آیا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، یزید کی طرف دیکھا اور یزید سے کہا، اے یزید کیا تم مجھے اجازت دیتا ہے ان اسعدا علی ھذا الاعواد، کہ کیا میں ان لکڑیوں کے انبار پر جاؤں اور کچھ کہوں؟ عزیزو پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں اس چیز کو ممبر نہیں بلکہ آواد کہا گیا ہے۔ توجہ، دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اسے آواد، لکڑیوں کا ڈھیر اور لکڑیوں کا انبار کہا گیا ہے۔ کہاں کا سب سے پہلا مقام وہ ہے کہ جب مولا متقیان کو ظاہری خلافت ملی ہے تو مولا ظاہری خلافت پانے کے بعد میں اس لکڑیوں کے انبار کے پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، دوسرے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، تیسرے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، اور وہاں جا کے بیٹھتے ہیں کہ جہاں رسول عربی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب تک جو آئے وہ پہلے دوسرے تیسرے پہ بیٹھتے تھے، علی نے ان کے اوپر قدم رکھ کے آگے جا کے بیٹھے، محمد مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھے۔ اب جب سرگوشیاں ہونے لگی، ایک مرتبہ علی نے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ ایک مرتبہ اس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے، یا علی، یا آپ نے کیا کر دیا، آپ وہاں جا کے بیٹھے کہ جہاں کے اوپر رسول عربی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے اس کے اوپر ہاتھ مارا اور مار کے کہتے ہیں، ما حاضر آباد، ارے لوگوں تمہیں کیا پتا یہ لکڑیوں کا انبار کیا ہے؟ میں تو وہ ہوں کہ جس نے مہر نبوت پر قدم رکھا ہے، میں تو وہ ہوں کہ جس نے رسول کے کاندھے پر قدم رکھا ہے، میں تو وہ ہوں جس نے مہر نبوت پر قدم رکھا ہے۔ اور یہ دوسری جگہ کہ جہاں امام زین العابدین کہہ رہے ہیں ان اسعد علی ھذا الاعواد، کہ کیا میں لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں؟ ایک مرتبہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ گویا وہاں پر حیدر کرار نے اور یہاں حیدر کرار کے پوتے نے دونوں نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر یہ جو تمہارے سامنے رکھا ہے اگر یہ تمہارے پاس ہے تو لکڑیوں کا انبار ہے، ہمارے پاس ہے تو منبر ہے۔ نہیں، جملوں کو بدل کے عرض کر دوں، گویا امام سجاد اور مولا متقیان یہ بتانا چاہتے تھے کہ جہاں سے اہل بیت کی فضیلت بیان ہو وہ کجاوے کا ہی کیوں نہ ہو منبر ہوا کرتا ہے، اور جہاں سے اہل بیت کی فضیلت بیان نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھنے پر محمد اور آلہ وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے، منبر نہیں ہوا کرتا۔ جہاں سے ہمارے فضائل بیان کیے جائیں، جائے وہ کجاوے کا ہو، منبر کہا جاتا ہے۔ بہرحال امام وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سے امام نے پھر وہ خطبہ شروع کیا۔ ایھا الناس، پہلے حمد الہی کی، اور حمد الہی کرنے کے بعد امام نے کہا، ایھا الناس، اے لوگ، اوتینا ستن، مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وفضلنا بسبعین، اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ کہا من النبی المختار، کہ ہم میں سے محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں، من الصدیق علی مرتضیٰ صدیق اکبر ہم میں سے ہیں، من اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر یعنی حمزہ اور جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہم ہی وہ ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ منا سید شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں۔ یہ امام نے جب یہ 7 چیزیں گنا دی، اب عزیزوں ذرا اس واقعے کو پھر کسی واقعے سے ملائیے۔ کہا کہ جب اسی یزید کے باپ کا خط مولا متقیان کے پاس آیا ہے تو مولا متقیان سے یزید کے باپ امیر شام نے، حاکم شام نے یہ کیا کہا؟ کہنے لگا کہ اے علی، تم اور ہمارا خاندان ایک جیسا ہے، آؤ ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، یہ تلوار اور یہ خنجر اور یہ جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس نے یہ جملہ کہا خط میں اپنے کہ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہمارا خاندان، اور نہج البلاغہ میں ہے مولا کا مکتوب، ہمارا اور تمہارا خاندان ایک جیسا ہے، تو مولا نے کہا
اے معاویہ کیا تو یہ سمجھتا ہے، یہ ابن طلقہ کہہ کے امام نے وہاں پہ خطاب کیا ہے حاکم شام کو، اور امام نے جلالت کے انداز میں فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہم اور تم ایک جیسے ہیں؟ تو سن، تو ہم وہ ہیں کہ من النبی المختار، کہ ہم میں سے نبی مختار ہیں، اور تم میں سے کون ہے؟ کہا ہم میں سے نبی ہے، ومنکم المکذب، اور تم میں سے وہ ہے جو نبی کا جھٹلانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا منا اسد اللہ، ہم میں سے اللہ کا شیر حمزہ ہے، ومنکم اسد الاحلاف، اور تم میں سے اسد احلاف ہے۔ اس کے بعد اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ہم کون ہیں؟ کہا منا سید شباب اہل الجنہ ومنا سبط ہذہ الامہ، کہ ہم وہ ہیں کہ جن میں سے امت کے دو نواسے پائے جاتے ہیں، ومنکم سبیۃ النار، اور تم وہ ہو کہ جس میں جہنم کے بچے پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں منا خیر نساء العالمین، ہم میں سے دنیا کے تمام عورتوں کی سردار ہم میں سے ہیں، ومنکم حمالۃ الحطب، اور حمالۃ الحطب کا جسے خطاب دیا گیا ہے وہ تم میں سے ہیں۔ اب ذرا واقعے کو واقعے سے ملائیے، ایک طرف حیدر کرار کا یہ لکھا ہوا مکتوب ہے، دوسری طرف مولا سید الساجدین کا اسی یزید کے یعنی اس حاکم شام کے بیٹے کے دربار میں ہتھکڑی اور بیڑی پہننے کے باوجود سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جس میں سے نبی مختار ہیں، ہم وہ ہیں کہ جس میں سے اسد اللہ ہیں۔ یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم کس کے فرزند ہیں، تم کس کے فرزند ہو۔ کل میرے باپ نے، میرے دادا نے یہ بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اب یہ جان لو اے یزید، تم ہماری گردنیں تو کاٹ سکتے ہو، ہماری زبانیں نہیں کاٹ سکتے، ہمارے کردار کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سبیۃ النار کے بچے ہو، ہم حیدر کرار کے فرزند ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل ہم وہ ہیں کہ جو حیدر کرار۔ اس کے بعد سے پھر امام نے بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں، امام نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کہا پھر پورا خطبہ انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، انا ابن من خیر سعا و طافا، میں وہ ہوں کہ جو مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں کہ جو زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے ردا کے اطراف سے سنگ اسود کو اٹھایا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے پوری عالم انسانیت میں سب سے بہترین طواف کیا ہے، سب سے بہترین سعی کی ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنا پورا تعارف کراتے گئے اور ایک مرتبہ اس مقام پہ جب یزید نے دیکھا کہ پورے دربار میں کھلبلی مچ چکی ہے، لوگ چمے گوئیاں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ یزید یہ تو کسے لے کے آ گیا ہے، یہ کون ہے، یہ آخر ہے کون؟ ایک مرتبہ یزید سے رہا نہ گیا، ابھی وہ یزید کہ جو رسالت کا انکار کر رہا تھا، جو توحید کا انکار کر رہا تھا، جو قرآن کا انکار کر رہا تھا، اپنے سرکاری مؤذن سے کہتا ہے جاؤ اور جا کے گلدستہ اذان پہ اذان کہو، ورنہ سید الساجدین آج خاموش نہیں ہونے والے۔ ایک مرتبہ یزید کا وہ مؤذن وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اللہ اکبر کہا، جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا ایک مرتبہ امام خاموش ہوئے، اور خاموش ہونے کے بعد امام کہتے ہیں بالکل میرا گوشت پوشت، میرا خون، میرا پورا وجود یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، امام نے تائید فرمائی کہ ہاں میں پوری وجود سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مرتبہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، مؤذن خاموش ہوا، امام یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے یزید یہ بتا کہ کیا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، تو کافر ہے۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے تو آخر تو نے میرے جد کے فرزند کو کیوں قتل کیا؟ گویا امام نے یزید کے دربار میں اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی چار مصرے کہے کہ دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا، خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا، اور سن کر اذان
سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری جیت کا اعلان ہو. صلوات پڑھیں محمد سن کر اذان سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری جیت کا اعلان ہو گیا. یہ ہے امام علیہ السلام کی زندگی کے چند خاکے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو امام نے کس طریقے سے فصاحت، بلاغت، شجاعت، امام نے شروع میں فرمایا کیا چیزیں، 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں. علم عطا کیا گیا ہے، یہ وہی علم ہے جو یہاں بول رہا ہے. امام نے کیا کہا؟ ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے، یہ وہی فصاحت ہے. امام نے کیا کہا؟ ہمیں شجاعت عطا کی گئی ہے، یہ وہی شجاعت ہے. امام نے کیا کہا؟ محبت عطا کی گئی ہے مومنین کے دلوں میں ہماری، یہ وہی محبت ہے جو ایام عزا میں ہمیں دکھ رہی ہے، جو 40 پہ ہمیں دکھ رہی ہے، یہ وہی محبت ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو امام کے اس خطبے میں چند چیزیں ہیں. امام نے اپنے اس خطبے میں تولا بھی کیا ہے، تبرہ بھی کیا ہے، اور امام علیہ السلام نے اس خطبے میں فضائل بھی پڑھے ہیں اور مسائل بھی پڑھے ہیں. مسائل کیسے؟ امام کہتے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد پھر امام آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا ابن من القتیل بکربلا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں قتل کر دیا گیا. انا ابن، میں اس کا بیٹا ہوں المرمل بالدماء، کہ جو اپنے خون میں غلطا رہا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ من بکا علیہ الجن فی الظلماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ انسان تو انسان، جناتوں نے بھی گریہ کیا ہے. انا ابن من بکا علیہ الطیور فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ پرندوں نے آسمان پہ گریہ کیا ہے. عزیزو، بس چند جملے مسائل کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آج ابھی ہم 1 محرم سے لے کے آج کی تاریخ تک امام سید ساجدین کو ان کے بابا کا پرسہ دیتے آ رہے ہیں. مولا آپ کی خدمت میں علی اکبر کا پرسہ، مولا آپ کی خدمت میں علی اصغر کا پرسہ، مولا آپ کی خدمت میں آپ کے چچا عباس کا پرسہ، مولا آپ کی خدمت میں آپ کے بابا حسین کا پرسہ. لیکن عزیزو آج تھوڑا سا ماحول بدلا ہے. آج سید سجاد کو پرسہ نہیں دینا ہے بلکہ آج امام حسین کو پرسہ دینا ہے. اے مولا اپنے اس بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے کہ جو کبھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کہیں اور لے جایا گیا. اے مولا اپنے اس بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے کہ جس کے سامنے پھوپھیاں بے ردا تھی. اے مولا اپنے اس بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے کہ جس کے سامنے اس کی چھوٹی بہن پہ تماچے برسائے گئے اور اس قدر بے بس تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بہن کو بچا نہ سکا. ہاں عزیزان گرامی، سید الساجدین کی شہادت کی تاریخ ہمیں مولا کو پرسہ دینا ہے. میں کہوں گا اے سید الشہداء، اے امام حسین علیہ السلام، یقیناً آپ کی قربانی بہت عظیم قربانی ہے، بہت ظلم ڈھایا گیا ہے، لیکن مولا 10 محرم کو آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن آپ کے آنکھوں کے سامنے زینب کی چادر نہیں چھینی گئی. مولا آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے سکینہ کو تماچے نہیں مارے گئے. مولا آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے سر موجود نہیں تھے. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ سید سجاد کون ہے کہ 35 برس تک ہمارا امام 35 برس تک گریہ کر رہا ہے اپنے بابا کے اوپر. 35 برس تک امام گریہ کرتے رہے. عزیزان گرامی، ایک شخص آتا ہے، منہال نے اس کا تاریخ میں اس کا نام منہال بتایا. آ کے کہتا ہے مولا آخر آپ کب تک گریہ کریں گے، آخر کب تک روئیں گے، آخر کب تک اشک بہائیں گے؟ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے منہال یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے فرزند تھے؟ کہا مولا یعقوب کے 11 فرزند. کہا اس میں سے کتنے غائب ہوئے؟ کہا صرف ایک ہی یوسف غائب ہوا تھا. کہا یعقوب
याकूब ने कितना गिरिया किया, कहा इतना रोए कि आंखों की बीनाई जाती रही। ऐ मिनहाल ये बताओ, अरे याकूब का सिर्फ एक यूसुफ, अरे करबला में मेरे 18 यूसुफ मार दिए गए, मैं कैसे न रोऊं। ऐ मिनहाल तुमने यकीनन ये कहा कि शहादत हमारे घर की मीरास है, लेकिन मिनहाल जरा इंसाफ करो कि क्या फूफियों का सरबराह रहना ये भी हमारे घर की मीरास है? क्या सकीना का तमाचे खाना ये भी हमारे घर की मीरास है? जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। हाँ अजीज हो, दिल खोल के सैयदुल साजिदीन को पुरसा दे लीजिए। एक वो भी वक्त आया इमाम के सामने मदीने के कस्साबों ने गोश्त ज़िबा करना, हैवानात को ज़िबा करना छोड़ दिया, गोश्त को खुला रखना छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि जब जब इमाम की नजर अरे उस गोश्त के ऊपर पड़ती थी, सैयदुल साजिदीन को हुसैन का वो पामाल बदन याद आ जाता था। अरे हुसैन जब जब मदीने के कस्साब ज़िबा करते थे, अरे इमाम पूछते थे ये बताओ कि क्या तुमने इन्हें पानी पिलाया है? अरे कस्साब कहते थे मौला हम मुसलमान हैं, हमें पता है पानी पिला के ज़िबा किया जाता है। करबला का रुख करके हमारा इमाम कहता था, ऐ बाबा वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने आपको 30 दिन का जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ों, बस आखिरी मरहला, एक मरतबा इमाम को जहर दिया गया। इमाम को जब जहर दिया गया, मदीने के जितने भी शिया थे सब मौजूद थे। एक मरतबा इमाम के जनाजे को गुस्ल दिया गया। मोहम्मद बाकिर इमाम के फर्जंद हैं, अपने हाथों से गुस्ल देते हैं। इमाम के जनाजे को बड़े ही एहतराम के साथ उठाया गया, जन्नतुल बकी में ले जाके दफन किया गया। मेरा दिल कहता है कि सैयदुल साजिदीन को जब गुस्ल दिया जा रहा होगा, अरे करबला याद आ रही होगी, हुसैन का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा रहा, एक जवान बेटा देखता रहा। जब हुसैन को, जब सैयदुल साजिदीन को दफन किया जा रहा होगा, अजब नहीं इमाम ने कहा होगा, ऐ बेटा बाकिर, हाय तूने तो अपने बाबा को दफन कर दिया, लेकिन मेरा बाबा कई दिनों तक बेगोरो कफन करबला की जमीन पर पड़ा रहा। सज्जाद मौजूद था लेकिन गुस्लो कफन नहीं। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़लबी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जितने भी यहाँ मोमिनीन, जितने भी तुल्लाब, जितने भी उलमाए किराम बैठे हैं, उनकी तमाम नेक दिली हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सलामू कर दे। हमारा और इम्तिहान में यूसुफ ज़हरा हज़रत इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।